آج تحریک انصاف کے اہم رہنما کی طرف سے انکشاف ہوا ہے لاشوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیمز ہسپتال کے سرد خانے میں 100 سے زائد لاشیں موجود ہیں، اور پھر ایک لاش کے اوپر یعنی ایک باڈی کے اوپر دوسری کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو اگر میں آپ کو بتاؤں، سرد خانہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ باکسز بنے ہوتے ہیں، اور ہر باکس میں ایک ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرے کو رکھا گیا ہے، اور یہ جو 100 لاشیں ہیں یہ کفن کے بغیر ہیں، اسی طرح وہ باکسز کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کس نے انکشاف کیا ہے، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خانم، نورین خانم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، نورین خانم نیازی، یہ جو عمران خان کی بہن ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی بہادری دی ہے، اتنی استقامت، اتنا حوصلہ دیا ہے کہ کم ہی کسی کو ملتا ہے۔ ایک تو آپ سب جانتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہوتی ہیں سادہ انداز میں، سر پہ دوپٹہ، تو اسی طرح یہ بھی نظر آتی ہیں۔ نورین خانم کے بارے میں بتاؤں تو 2 دن پہلے ان کے بیٹے حسان نیازی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس چیز کو بھول کر، اس درد کو، اس تکلیف کو سہ کر یہ دوسروں کی تکلیف کے لیے جا رہی ہیں۔ آج انیس ستی کے گھر گئی، آج ملک ادریس کے گھر گئی، اور جا کے کیا بات ہوئی، کیا میسیج دیا گیا ہے ان کو عمران خان کے لیے، آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے کیا حکم ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو شوکت بسرا، جو تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، جو انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ کل تحریک انصاف کی طرف سے، تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں، تحریک انصاف کے سینئر جو لوگ ہیں، جس میں اون عباس بپی آ جاتے ہیں، جس میں حماد اظہر آ جاتے ہیں، شوکت بسرا آ جاتے ہیں، تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹویٹ ہوتی ہے راشد، کہتے ہیں کہ ایک راشد نام ہے ان کا، میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ راشد ولد شبیر احمد، سکنہ صادق آباد، تحصیل ضلع رحیم بارہاں، تحصیل صادق آباد، ضلع رحیم بارہاں۔ ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو ڈی چوک میں آج سے 1 ماہ قبل گولی لگی تھی، اور 1 ماہ کے بعد ان کی میت جو ہے، ان کی ڈیڈ باڈی واپس کی جا رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے اہم رہنما اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کل فوٹیجز بھی سامنے آتی ہیں، کل تصویر بھی سامنے آتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ محمد راشد یہ تحریک انصاف کے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک نشئی تھا جس کی موت ہو چکی تھی، اور پھر میت کے حوالے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہے، اس کے لواحقین کون ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر شہروں میں پلوں کے نیچے، چوکوں میں نظر آتے ہیں نشئی ٹولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر کی موت ہو جاتی ہے نشہ زیادہ کرنے سے۔ جو یہ نشئی ہوتے ہیں، ان کا واقعی ہی کوئی والی وارث تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہوتا ہے۔ گھر والے بھی ایسے لوگوں کو گھر میں نہیں رکھتے، تو جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ قبرستانوں میں جائیں تو ایسے بہت سے وہ جو قبریں کھوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کے بارے میں، پیچھے کوئی نہیں آتا تو انہیں جنازہ کر کے دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ صحافی کہتے ہیں کہ یہ ایک نشئی تھا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کارکن تھا جو ڈی چوک میں جسے گولی ماری گئی، ڈی چوک میں جس کو گولی ماری گئی۔ لیکن کل کے بعد آج اس حوالے سے انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں شوکت بسرا صاحب، جن کا مقابلہ اعجاز الحق کے ساتھ تھا، اور یہ اس حوالے سے انکشاف کرتے ہیں، وکیل بھی ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، یہ انکشاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس ڈیڈ باڈی کو ریسیو کیا، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، شوکت بسرا کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے۔ انہیں یہ شوکت بسرا کہتے ہیں کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جس دوست نے یہ ان کی راشد کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ وہاں 100 سے زائد لاشیں سرد خانے میں موجود ہیں، پیمز ہسپتال کے سرد خانے میں 100 سے زائد لاشیں موجود ہیں، اور پھر جو باکسز ہیں، مطلب جو باکس جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کول باکس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کو رکھتے ہیں اور وہ باکس بند ہو جاتا ہے، اور جب اگر کسی نے اپنی لواحقین کو یا کسی لاش کو پہچاننا ہو تو وہ باکس کھولا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری لاش ہے، یا ہماری یہ بھائی ہے، ہمارا یہ عزیز و قارب ہے نہیں ہے، اس کے بعد باکس بند کر دیا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹل موت جو ہو جاتی ہے
تو جن کے لواحقین کہیں دور کے رہنے والے ہوں تو انہیں بھی وہاں ان باکس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو شوکت بسرا صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی وہ کہتا ہے کہ پنڈ ہسپتال کے سردخانے میں 100 سے زائد لاشیں موجود ہیں، اور پھر یہ جو لاشیں ہیں یہ بغیر کفن کے ہیں، اور باکس کے اندر ہر لاش کے اوپر ایک اور لاش رکھی گئی ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک انکشاف ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے، اگر یہ کہتے ہیں، اگر یہ حکومت یا پنڈ ہسپتال کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے یہ گزشتہ کئی دنوں کے سامنے رکھ دے، 24 سے لے کے ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیجز لا دیں سامنے، قوم کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ چل سکے۔ اور اگر شوکت بسرا نے یہ بات کی ہے، ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا ایویڈنس ہے، کیا اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں نہیں ہیں، یا اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں، یہ انہیں بھی ضرور بتانا چاہیے میڈیا پر آ کر، کیونکہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ ابھی کوٹ کی جا رہی ہے، ان کی طرف سے ہی یہ بات آئی ہے، لیکن انہیں میڈیا پر آ کر اس پر باقاعدہ انٹرویو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ دوسری چیز، تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خانم، عمران خان کی 3 بہنیں، آپ کو پتہ ہے یہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان یہ بھی عمران خان کی طرح جیل میں رہ کر آئی ہیں، لیکن ان کا جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، یہ بہت کمال کا ہے۔ دیکھیں، میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ نورین خانم جو ہے، ان کے بیٹے حسان نیازی، ایک ہی بیٹا ہے، اس کو سزا سنائی گئی ہے حسان نیازی کو 10 سال قید کی، لیکن نورین خانم کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ فکر بھائی کی ہے، کیونکہ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، تو میں دعا کرتی ہوں کہ میرا بھائی جلد رہا ہو کر آئے اور میرا بیٹا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج یہ تینوں بہنیں، پہلے انیس ستی شہید، وہ نوجوان جس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ویڈیو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، اور یقیناً ہر ایک کو وہ ویڈیو یاد ہوگی جو باپ کہہ رہا تھا کہ اس کے 17 سالہ بیٹے کو سنائپر کے ذریعے گولی ماری گئی۔ وہ باپ جو ہے اس کے پاس یہ پہنچتی ہیں، تینوں بہنیں کوٹلی ستیاں جاتی ہیں، جا کے تعزیت کے لیے جاتی ہیں، اور جا کے ان کے اہل خانہ سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد ملک ادریس کی فیملی کے پاس جاتی ہیں۔ جب پہلے انیس ستی کے گھر والوں کے پاس گئے تو انیس ستی کے والد نے بھی یہ پیغام دیا کہ عمران خان کو جا کر بتا دیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے اپنے بیٹے دے دیے ہیں اس ملک کے لیے، آپ کے لیے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ جب کہیں گے ہم دوبارہ آئیں گے، آپ جب کال دیں گے ہم دوبارہ نکلیں گے۔ اور یہ تحریک انصاف کے ہر کارکن کا عزم ہے، ہر کارکن کا یہی حوصلہ ہے، یہی ہمت ہے۔ اس کے بعد وہ ملک ادریس جو 5-6 دن پہلے جن کی شہادت ہوئی، اٹک ڈڑنال سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے گھر علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم جاتی ہیں، تو وہ گھر والے شال دیتے ہیں، شال پہناتے ہیں، آئے مہمان کو ریسیو کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ عمران خان کو جا کر بتا دے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم اپنے والد سے بڑھ کے آپ کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ ملک ادریس کا جواں بیٹا کہہ رہا ہے، اسی طرح بیٹی کہتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے جو حکم دیا ہے، ایک تو عمران خان نے ایک چیز واضح ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس پہ کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے، عمران خان نے ریمیٹنس روکنے کا کہہ دیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں کوئی رقم نہ بھیجیں، پاکستان میں کچھ نہ بھیجیں، اور اگر بہت مجبوری ہے تو ایک تھوڑی سی محسوس رقم بھیجیں، یعنی آپ کو پتہ ہو محدود سی رقم بھیجیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا ہو جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں رقم نہ بھیجیں۔ اب یہ کب تک یہ سلسلہ رکے گا؟ اس کے لیے عمران خان نے 2 آپشن دی ہیں۔ پہلی آپشن جو ہے 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کی جائے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے 9 مئی کے لیے اور 26 نومبر کے لیے۔ اس صورت میں یہ جو عمران خان نے کال دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، یہ رک سکتی ہے، اور دوسرا اسیران کی رہائی، جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کی رہائی کی جائے۔ یہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ باقی پولیٹیکل، باقی کورٹ سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، اڈیالہ سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ سال کا اینڈ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آنے والا سال آپ کے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اللہ حافظ۔